الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی خاتم الانبیین رحمت العالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے، جو سورہ آج کا ہم لوگوں کا ہے وہ ہے سورۃ العادیات، مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیات ہے۔ ٹھیک ہے، اس سورہ میں جو ٹاپک بیان کی گئی ہے وہ انسانوں کے باطن میں جو کچھ ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھوڑوں کے مختلف قسمیں کھائی ہے، گھوڑوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی نیتوں کو دیکھے، انسان جو ہے نا اپنی ناشکری کس طرح سے کرتا ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر نیت اور پوشیدہ رازوں کا بھی بیان ہے۔ چلیے سٹارٹ کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ٹھیک ہے، اب یہ پورے گھوڑے کی صفت آ رہی ہے یہاں پر کہ گھوڑوں کی جو صفت ہے وہ کیا ہے۔ اس میں فرسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گیری کرنے والے یعنی دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ذکر جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے گھوڑوں کی، کس طرح سے گھوڑے، یہ ہے کہ صبح کے وقت یہ لوگ، یہ عربوں میں عام تھا، یہ لوگ جب بھی غارت گری کرنا رہتا تو یہ لوگ گھوڑوں سے لے کر جو ہے نا دھاوا بول دیتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، غارت گری مچاتے تھے، دھاوا بولتے تھے۔ تو اللہ قسم کھا کے بول رہا ہے، یہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ جانور جو تمہارا اتنا فیتھفل ہے، تمہارے لیے تمہارے حکم سے دشمنوں کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے اور اس کو اپنی جان کا بھی خوف نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ جانور جو ہے نا کتنا فیتھفل ہے انسان کا، اور بندے کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے فرماتا ہے، بندوں کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جبکہ گھوڑوں کا تو انسان مالک بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، مگر وہ گھوڑا کس طرح سے یہ اب جو ہے نا انسان کے حکم کے تابع ہوتا، گھس جاتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، تیز دوڑ کر چلے جاتا، تو انسان کو کتنا ہونا چاہیے اللہ کا پابند۔ اللہ تعالیٰ یہ گھوڑوں کی مثال دے کر فرما رہا ہے، یہ گھوڑوں کی یہ اتنی زیادہ جو بڑی صفت ہے ان لوگوں کی، مگر پھر بھی وہ کس طرح سے تمہارے تابع ہے۔ تو انسان کیسا ناشکرا ہے، انسان تو جو ہے نا اس کو اٹموسٹ ایفرٹس لگانے ہی نہیں آتے، تھوڑا کام کرتا تھک جاتا اور تھک ہار کے بیٹھ جاتا۔ وہ گھوڑوں کو دیکھے تو صحیح کہ کس طرح سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جنگوں میں گھس جاتے ہیں، بیچوں بیچ دشمن کے میں گھس جاتے ہیں، اپنے ایفرٹس اٹموسٹ ایفرٹس لگاتے۔ تو انسان کیوں نہیں کرتا ایسا؟ انسان اپنے رب کا، اپنے خالق اور رازق کا کتنا پابند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی یہ ناشکری کا جو رویہ ہے انسان کا، خود انسان اس پر گواہ ہے۔ اگر ہم بچے کی مثال لیں، ایک بچے کو ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، جب یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو کیا ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس کے حرکتوں سے؟ یہ بچہ جو ہے نا کیا اس کو ہار پہناتے، پھولوں کا ہار پہناتے؟ نہیں، بلکہ ماں باپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے تم کو پال کر پوس کر بڑا کیا اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک بندے سے بندوں کا معاملہ ایسا ہے اور انسان خود اس کا گواہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کہ تم جس کے ساتھ تمہارے لیے ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تم پلٹا کے ہمارے کو کیا کر رہے ہیں، تو انسان کو خود سمجھ میں آتا کہ یہ ناشکری کا رویہ صحیح نہیں ہے، انسان خود اس پر گواہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں
تو یہ رویہ کتنا غلط ہے، ناشکری کا رویہ، اور انسان خود اس پر گواہ بنتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ ناشکری کا رویہ کی وجہ کیا ہے، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ انسان کا مال کا ایسا دیوانہ ہو کر جانوروں سے کیا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ مال کے پیچھے پڑ کر، اس کا دیوانہ ہو کر یہ انسان جو ہے نا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈرنے والی حدیث ہے نا یہ، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، کہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اتنا زیادہ مال پسند ہے کہ انسان اس کا دیوانہ بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ انسان جو اتنا ناشکرا ہے، پھر مال کی محبت بھی اس کو اتنی زیادہ ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ سب چیز ختم ہونے والی ہے، قبروں میں تو جانا ہے، قبروں میں سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور پھر پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمائے تھے، کس طرح سے مال کا خرچ کیا گیا۔ جب انسان، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، کیا ہے اس کا مال؟ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا مال ہے، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال ہے، اور جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا وہ اس کا مال ہے، باقی جو رہ گیا وہ تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جائے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے۔ انسان کا بس اتنا ہی مال ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا جو ہے نا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اس کو اٹھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت ہے جب کیا اس کو معلوم نہیں کہ وہ وقت جب خبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی۔ اور اس دن، اب یہاں پر جو ہے نا نیتوں کا بیان ہے۔ ہم لوگ پچھلی سورت الزلزال میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر اعمال کا بیان تھا، اب کی صورت میں یہاں پر نیتوں کا بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی، جو کچھ بھی ہڈن ارادے ہیں، نیتوں کا جو بھی ہے، کسی کی بھی جیسی بھی نیتیں ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ آج تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے کہ نیتوں کو معلوم کیا جائے گا۔ دیکھیے ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اندر کے وینس وغیرہ کو بھی ہم سکین کر کے نکال لے سکتے ہیں، مگر نیتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتے، وہ جاننے والا وہ ذات ہے۔ تو اس دن ہڈن ارادے کیسی نیت سے کیے گئے تھے، کچھ بھی اعمال، کیسا لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، جو بھی رہا ہوگا سب کچھ اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس دن سب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہر معاملے پر باخبر ہے، مگر آج ہمارے پاس تھوڑا چھوٹ دے کر رکھا اللہ تعالیٰ، تھوڑا ول پاور دے کر رکھا کہ تم جو چاہے کر لو، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے بات کو باخبر انداز میں سب لوگوں کو بتا دے گا کہ کیا کیا کر کے آئے ہیں، اور اسی کے مطابق سب کو اجر دے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اصل میں بات تو یہی ہے نا، جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا جو ہے نا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کے پیچھے لگنا ہی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے لگ کر آخرت کو برباد کر دے، اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ آخرت کا اصل گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوپ یہ سورہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے۔ بہرحال سٹارٹنگ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑوں کی صفت کا بیان کیا ہے اور اس کی قسمیں کھائی ہیں، یہ گھوڑا جو اتنا ہانپنے والا، دوڑنے والا، اتنا ایسا دوڑتا ہے کہ آگ نکلتی اس کے ٹاپ مارنے سے، جو زمین پر وہ مارتا ہے۔ آپ ہم لوگوں میں سے بہت لوگ مشاہدہ کرے ہوں گے کہ جب یہ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو چنگاری نکلتی، یعنی اتنی زور سے یہ لوگ دوڑتے ہیں، اتنا ہانپتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔
تو انسان کو بھی اپنے رب کا ایسا پابند ہونا چاہیے، تھوڑا کرے بیٹھ جائے یہ نہیں ہوگا. جیسا یہ گھوڑے جو ہے نا اٹموسٹ ایفرٹس لگاتے ہیں اپنے، تو ایک انسان کو بھی جو اپنے رب کا اس طرح سے پابند ہونا چاہیے، جو رب ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کے لیے کرتے رہنا چاہیے. بس ہے نا تھوڑا کام کرے پھر اس کے بعد چھوڑ کر بیٹھ جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا ناشکری کا ذکر بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے پھر بھی وہ ناشکری کیے جا رہا ہے، اور خود بھی وہ اس بات پر گواہ ہے کہ ناشکری کا رویہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے. ہم خود اپنے ایگزامپل سے دیکھ لیں، ہم اپنے لوگوں کو نہیں وہ کرتے، نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لوگ ناشکری کریں، تو ان کو ہم بولتے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو خود پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کا ناشکران بنے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمارا مالک ہے. ٹھیک ہے نا، ہوپ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. تو یہ تھا ہمارا سورۃ العادیات. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ